پیش کیے جناب اختر عزیز صاحب نے. کوئی غنچہ کہیں پھوٹے درودوں کی کرو بارش، کلی جب شاخ پر آئے تو ان کا نام لے لینا. شاعری کی زبان تھی اور نعت پاک کے اشعار تھے. دیکھیے آج بھی داغ اسکول کا جو لہجہ ہے وہ کہیں نہ کہیں ہمارے الہ آباد میں زندہ ہے. مجھے امیر مینائی کا ایک شعر یاد آیا کہ نوید آمد خیر البشر باد صبا لائی. شاعری سن لیجئے گا الہ آباد والو. نوید آمد خیر البشر باد صبا لائی، پے تعظیم خوشبو پھول سے باہر نکل آئی. نوید آمد خیر البشر باد صبا لائی، پے تعظیم خوشبو پھول سے باہر نکل آئی. پے تعظیم خوشبو پھول سے باہر نکل آئی. کنور مہندر سنگھ بیدی سحر نے کبھی ایک شعر کہا تھا، میں چاہ رہا ہوں سحر کو ابتدا میں ہی میں ایک شعر کے طور پہ کوٹ کر دوں کہ عشق ہو جائے کسی کو کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں. بلکہ یہ شاید بہت مستقبل کو دیکھ کے سحر نے شعر کہا تھا کہ جب قرآن پڑھنے والے یا محمد کہنا شرک سمجھنے لگیں، کچھ سر پھرے اپنے داڑھیوں میں اسلام لے کے گھومنے والے یا محمد کہنا شرک کہنے لگیں یا محمد کہنے کو بدعت قرار دینے لگیں، تو پھر سردار جی اٹھتے ہیں کہتے ہیں میں یا محمد کہوں گا اور میں نعت پاک کے شعر پیش کروں گا. اس جذبے کو ہم سلام کرتے ہیں. اور میں ٹیلی ویژن کے حوالے سے پوری دنیا میں ایک پیغام دینا چاہوں گا اپنے بھارت کے حوالے سے کہ چونکہ سردار پنچھی ہمارے اسٹیج پہ اس وقت سرداروں کی نمائندگی کرتے ہوئے مائنارٹی کیریکٹر کی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی 25 مسلمان شاعروں میں ایک سردار شاعر ہیں. اس لیے میں چاہوں گا کہ مائنارٹی میں جو جہاں ہو پہلے اس کا حق اس کو دے دیا جائے، پہلے اس کو آواز دے دی جائے، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. تو جہاں جہاں جو مائنارٹی میں ہے اگر میجارٹی اس کا خیال رکھے گی تو میرے خیال سے ہندوستان میں کہیں نا انصافی نہیں ہوگی. چونکہ ہم انصاف کی بات کرتے ہیں، الہ آباد میں ہے، یہاں عدالت ہے، اس لیے ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں دنیا کو کہ ہم حق کو غصب کرنے والے لوگوں میں نہیں ہیں، حق کو پہنچانے والے لوگوں میں ہیں. لیکن میں ان سے گزارش کروں گا کہ دیکھیے وہ سردار صاحب پنجاب سے تشریف لے آئے اور ان کا جی چاہا کہ گنگا اور یمنا کے سنگم پہ نعت پاک کے اشعار پیش کریں، لیکن آپ کا جذبہ، قرآن پڑھنے والوں کا جذبہ کیا ہے کہ ابھی تک آپ دروازے کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں بلکہ کھڑے ہوئے ہیں. یقین جانیے اگر آپ الیکشن میں کھڑے ہوں گے تو الہ آباد میں یہ کہنے کی میں ہمت نہیں کروں گا کہ بیٹھ جائیے، لیکن غازی عباس کے دربار میں کھڑے ہوں گے تو بار بار کہوں گا کہ آپ فرش پہ بیٹھیے تاکہ آپ زمیندار کہلائیں. آپ حضرات سے دونوں ہاتھوں کو جوڑ کے، اور جہاں آپ کھڑے ہیں اگر آپ وہ جگہ ہم سے زیادہ قیمتی سمجھتے ہیں تو بتائیے، ہم بھی وہیں آ جائیں مائک وائک لے کے. میں آپ سے گزارش کروں گا مؤدبانہ 10 بستہ گزارش کروں گا کہ تشریف لیں آپ فرش ولا پہ. بہت دور کے مہمان شاعر کو میں ابھی سے بلا رہا ہوں، تشریف لے آئیں آپ حضرات تھوڑا سا قریب آ جائیں اور آپ کے مہمان شاعر کو میں آواز دوں گا. اور سارے شعراء آ چکے ہیں اور آپ سب صاحب ذوق ہیں، صاحب ادب ہیں. میں گزارش کر رہا ہوں جناب سردار پنچھی صاحب سے کہ وہ تشریف لے آئیں اور بارگاہ رسول اسلام میں. دیکھیے غازی عباس پروردگار وفا اور پیغمبر وفا کے حوالے سے بعد میں وہ اشعار پیش کریں گے، ابھی صرف نعتیہ اشعار پیش کریں گے. جناب سردار پنچھی صاحب تشریف لے آئے. سلامت رکھے. سب سے پہلے سبھی حضرات کو سلام کرتا ہوں اور اس بارگاہ کے لیے ایک شعر سن لیجیے. یہ وہ در ہے جہاں پر بدنصیبی دور ہوتی ہے. یہ وہ در ہے جہاں پر بدنصیبی دور ہوتی ہے، امیری پاس آتی ہے غریبی دور. یہ وہ در ہے جہاں پر بد نصیبی دور ہوتی ہے، امیری پاس آتی ہے غریبی دور ہوتی ہے. 2-3 متفرق شعر اس کے بعد میں نعت شریف پیش کروں گا کہ جسے بھی کعبہ پر نور کا دیدار ہو جائے
جسے بھی کعبہ پرنور کا دیدار ہو جائے چمک جائے مقدر اس کا بیڑا پار ہو جائے۔ اور ہم کسی کی تندرستی کے لیے تو دعا کرتے ہیں، تندرستی کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن ایک شعر سنیے گا کہ بہت خوش بخت انسان ہے، مقدر کا سکندر ہے، بہت خوش بخت انسان ہے، مقدر کا سکندر ہے کہ جو عشق رسول اللہ میں بیمار ہو جائے۔ بہت خوش بخت انسان ہے، مقدر کا سکندر ہے کہ جو عشق رسول اللہ میں بیمار ہو جائے۔ اور مدینے اور مکے کا تبھی دیدار ہوتا ہے، مدینے اور مکے کا تبھی دیدار ہوتا ہے، تمنا تیر بن کر جب جگر کے پار ہو جائے۔ مدینے اور مکے کا تبھی دیدار ہوتا ہے، تمنا تیر بن کر جب جگر کے پار ہو جائے۔ اور نعت شریف کا مطلب پیش کرتا ہوں۔ اگر دیکھی محمد تو نبوت آپ کی دیکھی، اگر دیکھی محمد تو نبوت آپ کی دیکھی، اگر دیکھی محمد تو نبوت آپ کی دیکھی، کرم دیکھا عمل دیکھا مثالی زندگی دیکھی، کرم دیکھا عمل دیکھا مثالی زندگی دیکھی۔ عرض کرتا ہوں اسلام المسلمین مولانا سید فخر عباس اپنا تشریف لے آئے کالج علم کے استقبال میں۔ اگر دیکھی محمد تو نبوت آپ کی دیکھی، کرم دیکھا عمل دیکھا مثالی زندگی دیکھی۔ عرض کرتا ہوں نہ اس نے غم ہی دیکھا ہے، نہ اس نے تیرگی دیکھی، نہ اس نے غم ہی دیکھا ہے، نہ اس نے تیرگی دیکھی، کلام پاک کی جس نے ذرا بھی روشنی دیکھی، کلام پاک کلام پاک کی جس نے ذرا بھی روشنی دیکھی۔ عرض کرتا ہوں عقیدت کہہ رہی ہے آج اس کی چوم لوں آنکھیں، عقیدت کہہ رہی ہے آج اس کی چوم لوں آنکھیں، کہ جس نے گنبد خضرا پا چھائی چاندنی دیکھی، عقیدت کہہ رہی ہے آج اس کی چوم لوں آنکھیں،
کہ جس نے گنبد خضرا پر چھائی چاندنی دیکھی. عرض کرتا ہوں یہاں سے مانگنے والا کبھی خالی نہیں لوٹا. شعر سماعت کیجیے گا. یہاں سے مانگنے والا کبھی خالی نہیں لوٹا. اگر دیکھی تو بندے کی عقیدت میں کمی دیکھی. واہ واہ واہ، ارے کیا کہہ رہے ہیں، واہ واہ واہ. یہاں سے مانگنے والا کبھی خالی نہیں لوٹا. اگر دیکھی تو بندے کی عقیدت میں کمی دیکھی. اگر دیکھی تو بندے کی عقیدت میں کمی دیکھی. اور مقطع پیش کرتا ہوں، تھوڑی سی تشریح کے لیے معافی چاہوں گا. ایک چیز ہے کہ کوئی بھی غیر مسلم کعبے میں نہیں جا سکتا، لیکن میں جا سکتا ہوں. کیسے؟ پیش کرتا ہوں. نہ ہو